آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جو انصاف کا دوسرا نام تھی، جو اسلام کے وہ سپاہی تھے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، لیکن کبھی تکبر کا ایک ذرہ بھی ان کے دل میں نہ آیا، جنہوں نے اپنی ہر سانس، ہر قدم، ہر فیصلہ اس امت کے لیے اٹھایا، جن کی رگوں میں خون نہیں انصاف بہتا تھا، اور وہ ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخص جو آج بھی زندہ ہے اپنی مثالوں میں، اپنی دعاؤں میں، اور ہر اس دل میں جو انصاف کا طالب ہے۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرائک آف تھاٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف تھے۔ ایک دن ان کو غصے نے جوش مارا اور ننگی تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کر لیا۔ راستے میں حضرت حذیفہ مل گئے، پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر کے چھوڑوں گا۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو، وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پھر جب بہن کے گھر گئے تو قرآن سن کر دل موم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کر لیا اور جا کر اسلام قبول کر لیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ صرف ایک شخص کا مسلمان ہونا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کا ایک ذریعہ تھا۔ اس وقت مسلمان چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے سے عزت دے، اور وہی ہوا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پہلی بار مسلمان جماعت بنا کر بیت اللہ میں نماز ادا کرنے گئے، اور کافروں کے چہرے پہ پہلی دفعہ خوف تھا، کیونکہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح کا دروازہ بن گیا۔ خلافت کا دور آیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہ نظام قائم کیا جو آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مصر، شام، عراق، ایران سب کو اسلام کے نظام کے زیر نگرانی لایا، لیکن نہ کبھی محل بنوایا اور نہ ہی کوئی شاہی لباس۔ آپ کی سادگی اتنی زیادہ تھی کہ بھرے مجمع میں کوئی شخص یہ معلوم نہ کر سکتا تھا کہ ان میں سے خلیفہ کون ہے، کیونکہ ان کا لباس انتہائی سادہ اور صاف ہوتا تھا۔ خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے ناممکن۔ خلافت کا نظام جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ یہی ہیں وہ صحابی کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چھپ چھپ کر گشت کرتے، دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے کہ کہیں لوگ بھوکے تو نہیں اور کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کے سامنے خالی دیگچی میں پانی ابال رہی ہے، صرف اس لیے کہ بچے سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور سو جائیں۔ اس کے بچے رو رہے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو اس عورت نے سب بتایا اور کہا کہ میرے اور عمر میں اب اللہ ہی انصاف کرے گا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کو اس کی کیا خبر؟ اس پر اس عورت نے کہا کہ اگر خبر نہیں رکھتا تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ یہ سن کر عمر واپس پلٹے اور خود بیت المال سے آٹا اٹھایا، اپنے کاندھوں پر رکھا اور اس عورت کے گھر دے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی۔ تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اتنا قریب۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا، اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہے بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں کہ عبداللہ سے اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ تم وضاحت کر دو۔ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے ایک کرتا بنا۔ الآن نسمع ونطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا حکمران
किसी ताज के नीचे रहता होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी चप्पल हाथ में लिए और एक गुलाम के साथ ऊंट की सवारी को बारी बारी चला रहा है। वहाँ के लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये आपका अदल है, इसलिए आप दुनिया के दिल पर राज करते हैं। एक वाक़या है मिस्र का, जहाँ एक गैर मुस्लिम ने गवर्नर के बेटे से इंसाफ का मुतालबा किया, और जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक बात पहुँची तो गवर्नर को बेटे समेत बुला लिया गया और कहा, इसे उसी जगह मारो जहाँ तुम्हें इसने मारा था। और फिर सबके सामने वो तारीखी जुमला कहा जिसने तारीख में आग लगा दी कि कब से तुम लोगों को गुलाम बनाने लगे जब अल्लाह ने उन्हें आज़ाद पैदा किया है। ये था वो इंसाफ जो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था, बल्कि इंसानियत तक फैला हुआ था। वो एक ऐसे लीडर थे जो खुद को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समझते थे। अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। ये खौफ उनके दिल में बसा था। उन्होंने रियाया को कभी भी सिर्फ अवाम नहीं समझा, वो अपने आप को उनका खादिम समझते थे। उनकी गवर्नेंस में जिम्मेदारी थी, इखलाकियात थी, वक़ार था, लेकिन सबसे बढ़कर उनमें अल्लाह का डर था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आखिरी दुआ थी, या अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा, और वो भी मदीना में अता फरमा। और फिर वो वक्त भी आ गया जब एक मजूसी ने नमाज के दौरान उन पर हमला कर दिया। महराब खून से भर गया और मदीना का आसमान रो पड़ा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि जाओ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछो, क्या उमर उस मुकाम में दफन हो सकते हैं जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इजाज़त दे दी और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब भी वहाँ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उनकी ज़िंदगी भी रसूल के साथ गुजरी और वह दफन भी उनके साथ हुए। आज अगर दुनिया अदल ढूंढ रही है तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निज़ाम एक रोशनी है, एक मिसाल है कि असली हुकूमत कुर्सी पर नहीं ज़मीर पर होती है। आज हम लीडर के लिए वोट तो देते हैं, मगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे लोगों के दिलों से कबूल होते हैं। उनका असर आज भी ज़िंदा है। इसलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जहाँ से गुजरे वहाँ से शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। अब हमें ये देखना होगा कि हम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा इंसाफ और इखलाक अपनी माशरे में और अपनी ज़िंदगियों में कैसे ला सकते हैं। और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।